آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ انہیں خیال کرتے ہیں، ایقاظاً، کہ وہ بیدار ہیں. دیکھنے والا دیکھ کر یوں سمجھے کہ یہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں یہ. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں پلٹتے ہیں، ذات الیمین، دائیں طرف، و ذات الشمال، اور بائیں طرف. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدل رہے ہیں. بندہ اگر ایک ہی سمت سویا رہے تو جسم تھک جاتا ہے، گل جاتا ہے. اس میں آگے اقوال مختلف ہیں، کتنے عرصے بعد کروٹ بدلی جاتی تھی. قرآن نے نہیں بتایا، حدیث نے نہیں بتایا. بعضوں کی آراء ہے 10 سال بعد کروٹ بدلی جاتی تھی. کسی نے کچھ دن کہے، کسی نے کچھ دن کہے، لیکن یہ قرآن نے، حدیث نے نہیں بتایا. جیسے آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، کون سا کھایا؟ نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا. مفسرین کی اپنی آراء ہیں. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا. قلب، کتا. اب دیکھیں نا کتنا فرق بنتا ہے. اگر قلب پڑھیں تو دل ہوتا ہے، قلب کتا. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ ذراعیہ، اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہے. جو آگے والی جو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو بازو کہا گیا. کتا جب بیٹھتا ہے تو اسی نوعیت سے بیٹھتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، آگے والی ٹانگیں کھڑی کر کے کتا بیٹھا ہوتا ہے. جب پہرے کی نیت سے، پہرے کی غرض سے کتا بیٹھتا ہے تو یوں ہی بیٹھتا ہے نا، تیار ہو کر الرٹ کھڑا ہے. تو وہ یوں رہا، بالوسید، چوکھٹ پر، اس غار کے دروازے پر یوں وہ بیٹھا رہا. لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانک کر دیکھے مخاطب، لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، ان پر، اگر تو ان پر جھانک کے دیکھے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ تو پھر جائے ان سے بھاگتے ہوئے. لَوَلَّيْتَ، تو پھر جائے ان سے بھاگتے ہوئے. اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں پورے واقعہ میں. بادشاہ بھی جب وفد لے کر گیا تھا تلاش کرنے کے لیے، جب اسے پتا چلا کہ وہ نوجوان اس غار میں چھپ گئے ہیں، تو بادشاہ اپنی اراکین دولت کو لے کر غار کے دانے پہنچا تھا نا. تفسیر آپ نے پہلے پڑھ لی ہے. تو وہاں غار کے منہ پر پہنچے، اندر نہیں جا سکے. کوئی ایک آدمی اندر قدم بھی نہیں رکھ سکا، بھاگ گئے تھے وہاں سے. ایسا رعب اور ہیبت اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے ذرائع بنائے تھے. جیسے کتا بیٹھا ہے تو یہ بھی حفاظت کے ایک ذریعہ ہے. کتے کو دیکھ کر کوئی اور چیز اندر نہیں جاتی، کوئی جنگلی جانور، درندہ شرندہ، کوئی چیز اندر نہیں جاتی. اور دوسرا اللہ نے رعب طاری کر دیا کہ اس کی طرف کوئی جا ہی نہ سکے. یہ رعب تھا. فرمایا اگر تو جھانک کر دیکھے تو بھاگ جائے، ٹھہر ہی نہ سکے، وہاں پر دیکھ ہی نہ سکے. ایسا رعب ہے وہاں پہ. یہ بعض جگہ ڈراؤنی ہوتی ہیں. کسی جگہ کے بارے میں اگر کسی نے مشہور ہوا بہت بڑا جن رہتا ہے، دیو رہتے ہیں، آپ جائیں گے وہاں تو رعب ہوتا ہے. بہرحال وہ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دی تھی اس حوالے سے تشریح کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ خود ہم سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. وَلَمُلِئْتَ، اور بھر جائے گا تو، منہم رعبا، ان سے رعب میں روب پڑ جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی. باغے بغیر چارہ نہیں ہوگا وہاں سے. یعنی ایسا روب اللہ نے رکھا آگے کوئی جا ہی نہ سکے، اندر کوئی جا ہی نہ سکے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے جگایا ان کو، ہم نے اٹھایا ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ سوال کریں،
بینہم ایک دوسرے سے آپس میں، اٹھائے اب جگائے 309 سال گزرنے کے بعد، چلو اب سوال کرو آپس میں، پوچھو کیا ہوا۔ قال قائل منہم، ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے، کم لبثتم، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پورا دن بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ معمول سے ذرا زیادہ سو گئے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے، 4-5 گھنٹے سونا ہوتا تو 10 گھنٹے سو گئے ہوں گے، یہی ہوگا نا، بس ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ہم سوئے ہیں بس۔ قالوا، انہوں نے کہا جب مباحثہ بڑھنے لگا، نہیں جی اتنا سو اتنا سو اتنا سو اتنا سو، ان کا نہیں، اہل حق فضول کاموں میں نہیں پڑتے، اس چیز کا عمل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ہم جانے ہم کتنا سوئیں، چلو رہنے دیجیے اس بحث کو۔ ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، اعلم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جانتا ہے یا خوب جانتا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے آپ، بما لبثتم، جتنا تم ٹھہرے ہو، کتنا ٹھہرے کتنا سوئے اللہ جانتا ہے۔ ہاں اب اگلا کام کیجئے، فبعثوا، پس بھیجو، تم جمع کا صیغہ ہے، فبعثوا، پس بھیجو تم، احدکم، اپنے میں سے ایک بندے کو، بورقکم ہذہ، ورق چاندی، چاندی کا سکہ دے کر، تو پہلے زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے، یہ مغلیہ دور میں سونے کے سکے بھی ہوتے تھے، ابھی تک مغلیہ دور تک، اس کے بعد سونے کے سکے غالباً نہیں بنے، برق چاندی کا سکہ تو پاکستان بننے سے پہلے تک رائج تھا، سکے ہوتے جیسے ابھی آپ نے دیکھو گا نا، یہ لو آپ کے پاس جو سکے ہوتے ہیں، یہ 5 روپے والا تو ہے ہی ہے نا، تو اس طرح کے سکے پہلے سونے چاندی کے ہوتے تھے، درم چاندی والا اور دینار سونے والا، تو یہ سکے دو، تو اس سے معلوم ہو ان کے زمانے میں چاندی کے سکے رائج تھے۔ الی المدینہ، شہر کی طرف، مدینہ سے مراد شہر، فلینظر، پس چاہیے کہ وہ خوب غور و فکر کرے، اچھی طرح دیکھے، ایہا ازکا طعاما، کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، ہاں کھانا پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، فلیاتکم، پس وہ لے آئے تمہارے پاس، حرام کھانا نہ ہو، پاکیزہ کھانا لائے، ناپاک چیز نہ لائے، یہ نہ ہو چائنا گیا تو میڈکیں کھا لے، سمجھ آ گئی بات، ایسا نہ ہو۔ اچھا جو لوگ حرام کھاتے ہیں نا، اس حرام کا طبیعت پہ بڑا اثر ہوتا ہے، جو بندہ جس طرح کی چیزیں کھاتا ہے، اب سبزی کھانے والوں میں غصہ ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں ہوتی، بندر کھانے والوں کی حرکتیں بندروں والی ہوتی، چائنا والوں کو دیکھے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، جو بندہ جو چیزیں کھاتا ہے اس کی حرکات ایسی بنتی، اور جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں بے حیائی ان میں عروج بھی ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، حرام غذا طبیعت پر اثر ڈالتی ہے، اس لیے فرمائے پاکیزہ کھانا لانے، جس طرح کی چیز انسان کھائے اس طرح کی کیفیات بن، فارمی مرغی زیادہ کھانے والے انہی کی طرح فارمی بن جاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کوئی ہمت نہیں ہوتی، وہ بیچاری بھی پڑی رہتی ہے۔ فلیاتکم، پس لے آئے تمہارے پاس، برزق منہ، رزق اس میں سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ نرمی کریں، ہاں جا کے اس انداز سے نہ گفتگو کرے کہ ان کو پتہ چل جائے، راز فاش نہ ہو جائے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، ہاں یہ جو لفظ ہے ولیتلطف، حروف کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کا مرکز ہے، درمیان ہے قرآن کا، آدھا اس طرف آدھا اس طرف، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، بعض قرآن کریم میں آپ نے اس کو تھوڑا موٹا کر کے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، وہ اسی وجہ سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ درمیان ہے، یہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ بتلائے تمہارے بارے میں کسی کو، جا کر کسی کو اطلاع نہ کرے کہ فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں، إِنَّهُمْ أَن يَظْهَرُوا، بے شک وہ اگر مطلع ہو جائیں، علیکم تمہارے اوپر، یرجموکم، تمہیں سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم، یا تمہیں لوٹا دیں گے واپس، فی ملتہم، اپنے دین میں، واپس اپنے دین پر لانے کی کوشش کریں گے، ولن تفلحوا، اور تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے، اذن اس وقت، ابدا کبھی بھی، اگر ان کے دین کو اپنا لیا
شرک اختیار کر لیا تو پھر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے اطلاع دی اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو. اسی طرح ہم نے اطلاع دی اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں کو. لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس میں. یتنازعون، جس وقت انہوں نے جھگڑا کیا، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں. فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابنو علیہم بنیانا، بناؤ ان کے اوپر ایک عمارت. ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا علی امرہم، جو غالب رہے اپنے معاملے میں، لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان کے قریب ایک مسجد. سیقولون، عن قریب کہیں گے. بس آگے نہیں چلتے، آگے لمبی بحث ہے. تو آیت نمبر 21 تک آج کے سبق میں آپ نے پڑھا. چلیے لکھیے. کہف کا درس نمبر 7، عنوان سبق وہی بقیہ قصہ اصحاب کہف، تفسیری نکات کی روشنی میں. ربط گزشتہ میں یہی بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی رحمتیں نازل کی اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا، مختلف سامان کیا ان کی حفاظت کے لیے. تو یہاں پر بھی ان کی حفاظت کے لیے یہ سامان کیا کہ اس میں سے یہ تھا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو یوں لگتا یہ جاگ رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ سوئے ہوئے، یہ جاگ رہے ہیں. ان کیفیت ایسی بنی تاکہ کوئی چیز ان کے پاس نہ آ سکے. یہ بھی حفاظت کا سامان تھا. حالانکہ وہ سو رہے تھے، جیسے ابھی آپ نے ترجمہ میں پڑھا. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. کروٹیں بھی بدلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو سوتے وقت دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے لیے سنت یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر سوتے تھے. تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے. بعد میں رات کو کروٹ بدل کے بائیں بھی ہو جائیں تو کوئی عرض کی بات، کیونکہ حدیث بتاتی ہے نا کہ جب اگر بندہ رات کو ڈراؤنا خواب دیکھ لے تو کروٹ بدل دے، تو معلوم ہے بائیں کروٹ پہ بھی مڑ جائے تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے. لیکن ابتدا میں سونا دائیں طرف سے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو کروٹیں بدلیں تاکہ زمین ان کے جسموں کو کھا نہ جائے. لیکن اللہ کا نظام تھا، اللہ نے ان کی حفاظت کرنی تھی. چاہے 10 سال بعد کروٹ بدلی جائے، اتنے عرصے بعد بھی بدلی، تو بندہ یہاں پہ تو 10 گھنٹے ایک کروٹ پہ نہیں سو سکتا، 2 گھنٹے نہیں سو سکتا. ایک حفاظت کی تدبیر یہ کی، کتا جو ان کے ساتھ ہو گیا تھا، کہاں سے ساتھ ہوا تھا، کیوں ساتھ رکھ لیا انہوں نے، کتے نے گفتگو کیا کی، وہ آپ نے پہلے پڑھ لیا. دروازے پر وہ جا کر بیٹھ گیا. اچھا، کتے کی عادت ہوتی ہے کہ جو مالک کے مکان ہوتا ہے اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، مالک کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، پہرا دیتا ہے نا. اگر وہ رات کو روٹی ڈال لے تو ساری رات اس کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا ہے، پہرا دیتا ہے. نمک حلالی کرتا ہے، نمک حرامی نہیں کرتا. تو ان کا کتا غار کے منہ پہ دونوں ٹانگیں پھیلائے بیٹھ گیا. یہ غار کے اندر جو ان کی حفاظت کی گئی تھی اس کی کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے. اور غار کے باہر سے حفاظت کا یہ سامان کیا، رعب اور ہیبت طاری کر دی. کوئی دیکھنے والا اسے دیکھے تو الٹے پاؤں بھاگ جائے. یہ ہیبت اس لیے رکھی کہ لوگ اس جگہ تماشا نہ بنا لیں. اور دروازے پر حفاظت کے لیے کتا بٹھا دیا جو صدیوں تک ان کے ساتھ یہ بھی سوتا رہا، صدیوں تک سوتا رہا. تو بادشاہوں کے دروازوں پر سیکورٹی کے لیے کیا ہوتا ہے، چوکیدار، دربان کے اندر کوئی نہ جا سکے.
اور یہاں پر کتا موجود ہے تاکہ اندر کوئی جا نہ سکے، انتظامات حفاظت کے خود موجود ہیں اندر تاکہ جا ہی کوئی نہیں سکے، اور کتا بھی بٹھا دیا، جہاں پر کتا ہوتا ہے کوئی اجنبی آدمی اندر نہیں جاتا، رک جاتا ہے۔ اور کروٹوں کا بدلنا زمین سے حفاظت کے لیے تھا، اور صحیح سلامت ان کو سلایا، اتنا عرصہ سوئے رہے، اتنا عرصہ سونے کے باوجود نہ جسم میں تغیر آیا، نہ کپڑے پرانے ہوئے، نہ پھٹے، ٹھیک ٹھاک رہے، بوڑھے بھی نہیں ہوئے، جوان کے جوان رہے۔ 3 صدیاں گزر گئیں۔ حالانکہ مرزائی جو یہاں پر ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں تو بھئی اتنا عرصہ ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ میں نے کہا بھئی آپ کو کیا فکر لگی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی بوڑھا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عالم ہے بالا میں نا، یا دنیا میں تو نہیں ہے، وہاں پر ہیں۔ اور یاد رکھیں تغیر اور تبدل یہ نیچے نیچے آتا ہے، فل کے کمر سے نیچے نیچے تغیر اور تبدل ہوتا، اوپر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر تم یہ کہتے ہو کہ 2000 سال گزر چکے، بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے، ہم کہتے ہیں آپ کو اس بات کی کیا فکر ہے؟ ایک تو بات یہ کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے 2000 سال ہوئے، تو ابھی حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے 2 دن ہوئے، تو 2 دنوں میں کون بوڑھا ہوتا ہے؟ وہاں کے اعتبار سے تو 2 دن ہوئے۔ اور اصحاب کہف کو آخرت کے اعتبار سے چند گھنٹے ہوئے تھے، یہ 309 سال چند گھنٹے ہیں۔ تو یہاں پر کتے کا تذکرہ آیا تو کتا رکھنا تو جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ کتا کیوں غار کے منہ پہ تھا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے، پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کتے کو شیطان کے ساتھ مشابہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے منع کیا گیا، کتا رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا، شیطان کے ساتھ اس کو بہت مشابہت ہوتی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ان کے شکار کا تھا، جو صاحب کا کتا تھا جو ساتھ ہو گیا، راستے میں چرواہا جو جا رہا تھا، چرواہا بھی ان کے ساتھ مل گیا، تو یہ کتا شکار کے لیے تھا، اور شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے نا، شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، ہاں شوقیہ طور پر کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل تو رواج بن گیا نا، لوگ شوقیہ طور پہ کتا رکھتے ہیں اور اس کو پیار بھی کرتے ہیں، عجیب قومیں، انسانوں کو مارتے ہیں، کتوں کو پیار کرتے ہیں، کتوں کو ساتھ سلاتے ہیں۔ جب ان کے پاس کار آتی ہے کو پہلے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے ہمیں کوٹھی بن جائے، کوٹھی بن جاتی ہے، پھر کیا خواہش ہوتی ہے ہمیں کار مل جائے، جب کار مل جاتی ہے پھر کہتے ہیں اب اس میں ایک ساتھ کتا بھی ہونا چاہیے۔ تو بس 3 کاف ہیں جو یورپ والے گھومتے ہیں، 3 کاف پہ، کار، کتا، کوٹھی آگے سمجھ، کار، کتا اور کوٹھی۔ کتوں کے لیے سالانہ بجٹ رکھا جاتا ہے، وہاں پر ان کے لیے الگ پارکنگ ہوتی ہے، الگ ایک نظام ہوتا ہے، ان کی خوراکوں کی الگ مارکیٹیں ہوتی ہیں۔ تو کتوں کو بڑی وقت دیتے ہیں، اللہ جانے کیا بات ہے، بڑی وقت دی جاتی ہے کتوں کو ان کے ہاں۔ ایک خاتون نے مقدمہ دائر کیا تھا عدالت میں کہ میرا بیٹا کام پہ جاتا ہے، واپس آتا ہے، مجھے 1 منٹ ٹائم نہیں دیتا، میرے پاس بیٹھ کے ایک بات بھی نہیں کرتا، حال احوال بھی نہیں پوچھتا، کیا کھایا کیا پیا یہ بھی نہیں پوچھتا، میں اکیلی ہوں۔ آتا ہے، کتا رکھا ہوا ہے، اس کو لے کے نکل جاتا ہے، اس کو واک کرواتا ہے، گھما پھرا کے کھلا پلا کے لے آتا ہے، مجھے نہیں پوچھتا۔ 6 مہینے عدالت میں کیس چلتا رہا، بالآخر یورپ کے جج نے جو فیصلہ کیا، اور نے کہا کتے کا اس پہ حق ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں حقوق نسواں کی پٹیاں پڑھاتے ہیں یہ، بھائی اپنے حال ٹھیک کرو، اپنی گریبانوں میں جھانکو، ہم اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے یہاں حقوق نسواں کیا ہے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
عورت کو تو حقوق دیے اسلام نے، تم نے کیا دیے؟ تو کتا اچھا جانور نہیں ہے. ہاں سوائے اصحاب کہف کے کتے کے. کتے کی جو قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں، دو مثالیں دو جانوروں کی قرآن نے دی ہیں. ایک بہت بری مثالیں ہیں. ایک تو گدے کی مثال، کمثل الحمار یحمل اسفارا. یہودیوں کا عالم یہ ہے، گدے والی کیفیت ہے. گدے کی کمر پہ کتابیں گٹھڑی باندھ کر رکھ دیں، کمر زخمی ہو جائے گی لیکن اس کو علم نہیں حاصل ہوگا. یہودیوں کا بھی یہی حال ہے، کتاب والے ہیں لیکن فائدہ اس سے کوئی نہیں دیا. اور دوسری مثال جو بری قرآن کریم میں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کس کی ہے؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ بات شروع سے، آپ یہ والی کلاس سے شروع سے آپ لوگ لے رہے ہیں. کس کی مثال دی؟ بلم بورا کی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے لگا، سال ہر سال عبادت کی. پیغمبر خدا کے لیے جب زبان کھولنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا بنا دیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جیسے کتا ہانپتا ہے، یہی حالت اس کی زبان لٹکی ہوئی ہانپتا تھا. کسی کو کوئی لا مساس، مجھے نہ چھونا. تو یہاں پر بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اصحاب کہف کا یہ کتا، اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اس لیے کتا جنت میں داخل ہوگا. تو جانور تو جنت میں نہیں ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بلم بورا تھا اس کی شکل میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. باقی واللہ علم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ بہت سارے مفسرین لکھے، ایک دو نے نہیں، بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. تو بہرحال عام حالات میں کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے. شکار کے لیے اگر کوئی رکھنا چاہے تو کتا رکھ سکتا ہے، یا حفاظت کے لیے، لیکن وہ بھی گھر کے دروازے کے باہر رکھے، اندر نہ رکھے. اندر اگر ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال قدرت سے سلایا تھا، ایسی اب کمال قدرت کے ساتھ ان کو جگایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کرامات منکشف ہوں، تاکہ یقین میں مزید اضافہ بھی ہو اور نعمت کا شکر بھی ادا کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اب جگایا. قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ سوئے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، ہم کتنا سوئے، کتنا سوئے. تو کہنے لگے ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے. کہنے لگے چلو بھائی چھوڑو اس بات کو، اس بات کو چھوڑیے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کتنا سوئے، اللہ کو پتہ ہم کتنا سوئے. بیکار گفتگو چھوڑ دیجیے. تو جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو اس بات میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت بھی. کوئی کھیل، کوئی بات، کوئی مشغلہ جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یا ہمیں سبق ملا آج کے اس سے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. فضول بات چھوڑیے، فضول کھیل، نہ اس سے آپ کے جسم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی ورزش ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوڈو کھیلنا، کون سی ورزش ہوئی آپ کی؟ کون سی ٹانگیں سیدھی ہوئی؟ کون سی واک ہوئی اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ویڈیوز گیمز جتنی ہوتی ہیں ان میں بھی ایسی ہوتے ہیں، محض الٹا دماغی تھکاوٹ ہوتی ہے. تو ہر وہ کھیل جائز ہے جس کے اندر انسان کے جسم کو صحت ملے، فرق ملے، اور وہ شرعی اصولوں کے خلاف نہ ہو، اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. لوڈو میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. جن کھیلوں میں لڑائی جھگڑے تک نوبت پڑتی ہو، جن کھیلوں میں جوا رکھا جائے، وہ جائز نہیں ہوں گے. اور پھر اس طرح جو کھیل جائز ہیں ان کھیلوں کے لیے بھی اصول و ضوابط ہیں، وہ نماز کے اوقات میں نہ کھیلے جائیں. اور وہ کھیل پبلک مقامات جہاں پر لوگوں کی عام گزر گاہیں ہیں، سڑک ہے، راستے ہیں، وہاں نہ کھیلے جائیں. آنے والے کو تکلیف دینا حرام ہے. راستے میں جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو سڑک کے اوپر وہ
وکٹیں لگا کے کرکٹ کھیلنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ آنے جانے والوں کو تکلیف، بندے کو ڈر رہتا ہے کہیں گیند میرے سر نہ پڑ جائے، کسی گاڑی کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے. تو ایسے مقامات پر کھیلنے کی اجازت نہیں ہے جہاں سے لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہو، محلے کے اندر، گلی کے اندر شور ہو، بچوں کو، بیماروں کو، مریضوں کو، سونے والوں کو تکلیف ہو. ایسے مقامات پر کھیلنا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں. مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو گیند کبھی کس کے گھر کی شیشے کی کھڑکی توڑ رہی ہے، کبھی کس کے گھر کا کیا توڑ رہی ہے، کبھی کس کے گھر کا، تو کھیلنا کیسے جائز ہوگا بھائی؟ ہاں، فی نفسی کرکٹ کھیلنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں ورزش ہوتی ہے، واک ہوتی ہے، لیکن ایسے مقام پہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، جو اس کا خاص متعین مقام ہے وہاں پہ. سڑک پر ہرگز اجازت نہیں. اپنے بچوں کو منع کیجیے، یہ بچوں کی تربیت میں یہ بات داخل ہے کہ ان کو ایسے کاموں سے منع کیجیے جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا سبب بنتے. ہمیں تو یہاں پر مسجد میں خدا کی قسم نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اتنا شور ہوتا ہے عصر کے وقت. خود اتوار والے دن عصر اور مغرب کی نماز پڑھنا انتہائی مشکل کام ہے، چاہے کھڑکیاں بند کرو، کچھ بھی کرو. تو یہاں پر والدین کو چاہیے، اور وہ چھوٹے بچے بھی نہیں ہوتے، بڑے بڑے جوان لوگ نماز کے وقت میں کھیل رہے ہیں، الگ حرام کام کیا، شور مچا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کے الگ فعل حرام کا مرتکب ہو رہے ہیں. تو ہر چیز کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں. اچھا، تو فضول کام چھوڑیے، فضول بحث میں نہ پڑیے، اپنے کام سے کام رکھیے جس سے کچھ فائدہ ہو. فرمایا اللہ جانتا ہے کتنا سوئے. سوتے ہوئے انسان کے اندر کی مشین چل رہی ہوتی ہے، یاد رکھیں. ظاہری حواس تو معطل ہو جاتے ہیں، آپ سوئے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، سوئے ہوئے آپ کچھ کر نہیں سکتے، سوئے ہوئے آپ سن نہیں سکتے، لیکن اندر کی مشین چل رہی ہوتی ہے. باہر والے اعضاء معطل ہوتے ہیں، اندر والے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں، رات کو آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے ادھر ہی لیٹ گئے، 6 گھنٹے بعد اٹھے، صبح بھوک لگی ہوتی ہے نہیں لگی ہوتی؟ تو اس سے معلوم ہوا اندر کے اعضاء اپنا کام کر رہے ہیں، معدہ چل رہا ہے، کام کر رہے ہیں، غذا کو ہضم کر رہے ہیں، چل رہا ہے، اس لیے تو کھانا ہضم اور صبح بھوک لگی آپ کو. دل چل رہے ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اندر کی مشینیں چل رہی ہیں. لیکن ان لوگوں کو اندر کا نظام تو چل رہا تھا، لیکن نہ ان کو بھوک لگی نہ ان کو پیاس لگی. دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں رات کو ایسی پیاس لگتی ہے، فوراً بندہ اٹھ جاتا ہے، پھر پانی پینا پڑتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو بغیر کھلائے 309 سال زندہ رکھا، سلائے رکھا، نہیں آنکھ کھلی ان کی. تو جب وہ چاہے بغیر کھانے کے زندہ رکھے، اور جب چاہے تو کھا کر بھی، جو کھا کھا کے بھی مر جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیا کھاتے ہیں، ان سے پوچھو اصحاب کہف 300 سال سوئے، کیا کھا کے سوئے، کیا کھا رہے تھے اس عرصے میں؟ کہتے ہیں بغیر کھائے بندہ 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. ہم کہا اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جو منکرین حدیث اور مرزائی جو تبرہ کرتے ہیں، ایسے شبہات پیدا کر کے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ آخرت کی غذا تسبیحات ہیں، وہاں کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو نچلا حصہ ہے اس میں تغیر اور تبدل ہوتے ہیں، اوپر والے حصے میں تو تغیر اور تبدل بھی نہیں ہوتا، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی ہے. کہنے لگے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر کی طرف بھیجو، اب اٹھ کے جا گیا، بھوک لگ گئی، بس اب لگی بھوک. ایک آدمی کو شہر کی طرف بھیجو، جا کے کھانا لے کے آئے، لیکن پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لائے، پاکیزہ کھانا لائے. کسی دکاندار کو تلاش کرے جو حلال اور پاکیزہ کھانا بناتا ہوں. اب ان کو کیا پتا 300 سال گزر گئے ہیں، وہ مشرک لوگ ختم ہو گئے، ابھی تو نیک سالک لوگ آ گئے، توحیدی آ گئے، ان کو پتہ نہیں تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے. بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ غار میں جا کے چھپے تھے
اس وقت بتوں کے نام کا ذبیحہ بازار میں بکتا تھا، یا لوگوں کی چیزیں غصب کر کے حرام چیزیں بھی پکتی ہوں گی، بکتی ہوں گی، کھائی جاتی ہوں گی، اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکیزہ کھانا لانے، حرام نہیں کھانا۔ اچھا، اور فرمایا کہ نرمی اور آہستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، شہر والوں کو اپنے بارے میں احساس نہیں ہونے دینا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی، ان کو پتہ نہ چل جائے بندہ کون ہے، کوئی ایسی بات یا ایسا تذکرہ نہیں کرنا جس سے شہر والے ہمارے حال اور جگہ سے آگاہ ہو جائیں اور مطلع ہو کر ہمیں رجم کر دیں، یا اپنے باطل مذہب پر ہمیں لوٹا دیں، واپس کر دیں، اس میں داخل کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جبر و اکراہ کی وجہ سے اگرچہ کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب دن رات اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہو جائے، کفر دل میں جم جاتا ہے۔ جب صحبت جس ماحول کی مل جائے تو پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ بالفرض اگر یہ بندہ اپنے آپ کو بچا بھی لے نا، اپنے آپ کو بچا بھی لے، اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ جو کفریہ عقائد رکھنے والے ممالک میں رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کی محبت دل میں آہستہ آہستہ رت بس جاتی ہے، پھر ان کے نظریات بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ چلے کم از کم اگر خود نہ بھی ہوا، ٹھیک ہو گیا، بچ بھی گیا، اولاد گئی بس۔ اس لیے باہر کے ممالک میں رہنے والے اپنی اولادوں پر خاص نظر رکھیں، ان کو دین سکھائیں۔ ایسے واقعات ایک دو نہیں، سینکڑوں میں ہیں کہ اولادیں گمراہ ہو گئیں، نتیجہ کیا نکلتا؟ ان جیسے بن جاتے ہیں، شرابیں پینے لگ جاتے ہیں، فحاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کرتے کرتے کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے۔ ایک وہ نوجوان جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، امریکہ میں جا کر اس نے زندگی گزاری، وہاں پر رہا، شادی ہوئی اس کی، کچھ عرصہ بیوی کے ساتھ رہا، غالباً 2 بچے بھی ہوئے، بعد میں اس نے داڑھی بھی منڈوا دی، شراب پینے لگ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، بیوی کو ایک دن کہنے لگا خدا کون ہوتا ہے؟ تو اس نے کوئی بات کیوں؟ کون سا خدا؟ کوئی خدا شدا نہیں۔ ہو گیا نا مرتد، کلمہ کفر اختیار کیا۔ اس نے یہاں گھر فون کیا، گھر والے نے یہ بات کی، باپ نے کہا ٹکٹ کراؤ اور واپس گھر آ جاؤ۔ وہ واپس یہاں پہ آئی، یہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ پھر یہاں پر کچھ عرصہ وہ رہے، پھر بہرحال سمجھایا، وہ پھر یہاں آیا، پھر یہیں پر اس کا اپنے کلمہ پڑھا کے اس کو دوبارہ اس کا نکاح ہوا، تو اپنے عقیدے سے وہ باز آیا۔ تو ایسے مسائل ڈھیروں ہیں باہر کے ممالک میں رہنے والوں کے لیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرقد، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ باقی یہاں پر ان کا جو نزاع تھا، جھگڑے والی بات کہ آپس میں ان کا نزاع ہوا، یہ کس مسئلے میں تھا؟ ایک تو یہ تھا، ایک اختلاف یہ بھی جو آپ نے ترجمے پڑھا کہ آپس میں انہوں نے اذ یتنازعون بینہم امرہم، آپس میں جھگڑا کیا اس معاملے میں۔ کس معاملے میں جھگڑا تھا؟ لوگوں نے کس بات میں اختلاف کیا؟ یہ اقوال ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ تھا ان کا جو سلانا اور جگانا اور حشر اور نشر کے ثبوت کے لیے ہے، تو اتنا لمبا سوئے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ جب یہ سونے کے بعد اٹھے تو مردوں کو اللہ قیامت کے دن بھی اٹھائیں گے۔ باقی تفصیل اس کی پہلے آپ نے پڑھ لی ہے۔ فرمایا ہم نے لوگوں کو اصحاب کہف کے حالات کی اطلاع دی جب وہ دین کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک تو یا تو یہ جھگڑا تھا، قیامت کے بارے میں کچھ کہتے تھے قیامت برپا ہوگی، کچھ کہتے تھے نہیں ہوگی، تو ہم نے اصحاب کہف کو جگا کے دکھا دیا، یہ لو دلیل، سونے کے بعد اٹھ کے آ سکتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو کر اٹھانے پر وہ اللہ قادر ہے۔ ایک تو یہ تنازعون سے یہ مراد ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا۔ ایک نمبر 2 دوسرا قول یہ ہے، غار کے بارے میں تنازع ہوا کہ یہاں پر مسجد بنانی چاہیے، عبادت خانہ بنانا چاہیے، یہ اہل ایمان کا مطالبہ تھا، اور کچھ لوگ کہتے نہیں بس ویسی ایک یادگار کے طور پر عمارت بنا دو۔ تو بہرحال جو اہل ایمان تھے وہ غالب آ گئے، مسجد بنا دی گئی، یہ جھگڑا تھا۔ نمبر 3 اصحاب کہف کے احوال کے بارے میں جھگڑا تھا
ان کے بارے میں جھگڑا تھا. جب تھک کے پھر کہنے لگے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ جو لوگ غار میں رہے انہوں نے وہاں پر کیا ترتیب کی کیا نہ کیا ہمیں کوئی پتہ نہیں. احوال کے بارے میں جھگڑا تھا. پہلے احوال معلوم کرتے رہے جب سمجھ نہ آئی پھر ایک ہی بار یہی کہا جی اللہ جانتے ہیں بس ہمیں نہیں پتہ. یہاں پر مسجد کیوں بنائی گئی غار کے منہ پر؟ اس لیے بنائی گئی تاکہ یہ سبق جو ہمیں ملا میں وہ بتا رہا ہوں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ عبادت گزار تھے تو ہم بھی اللہ کی عبادت کریں. یہ لوگ معبود نہیں تھے، عبادت کرنے والے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو اصحاب کہف ہیں یہ لوگ قیامت کے قائل تھے، اور یہ لوگ قیامت کے لیے دلیل بنے تو لوگ بھی یہاں پر آ کر عبادت کریں تاکہ قیامت کی تیاری کریں، فکر آخرت کریں. چوتھی بات جو مفسرین نے لکھی ہے جھگڑے کی، بعض علماء فرماتے ہیں تنازع اصحاب کہف کے سونے اور وفات پانے کے بارے میں تھا. یعنی جب وہ مل گئے پھر چلے گئے تو وہ مکمل واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ جب بادشاہ بیدروس جو بعد والا بادشاہ تھا نیک سالک، وہ اور جو اس کے دو مشیر ملے تھے افیسر اور اہل شہر جو چلے، ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کچھ کہتے ہیں ہوئی کچھ کہتے ہیں نہ ہوئی، اندر گئے نہیں گئے، سونے کے تابوت، وہ سارا واقعہ آپ کو جیسے میں نے پہلے سنا دیا تھا تفصیل سے 2-3 سبق پہلے. تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جا کے سو گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں فوت ہو گئے. اس پر بھی تفصیلی واقعہ آپ کو میں نے بتا دیا، اور اب اس پر نظریہ مفسرین کا مختلف کیا ہے کہ وہ بھی سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. اس پر بھی جو مفسرین کے اقوال تھے وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیے. تو بہرحال جب حقیقت منکشف ہوئی تو کہنے لگے بس اللہ ہی جانتے ہیں، حقیقت یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. تو ابھی ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں بس. اس لیے کہ بعض رات کا موقف یہی ہے کہ وہ ابھی بھی سوئے ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ دوبارہ بیدار ہوں گے اور مہدی کی معیت میں یہ فتنوں کے خلاف جہاد کریں گے. اس لیے صورت کو دجالی تہذیبوں کے ساتھ تعلق ہے. باقی ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ابھی سوئے ہوئے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، یا ابھی وہ فوراً ہی اس واقعے کے بعد فوت ہو گئے تھے یا کچھ دنوں بعد فوت ہوئے، یا اسی وقت سو گئے یا کچھ دنوں بعد سوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں کوئی پتہ نہیں. بس جتنی بات قرآن و حدیث میں بس وہی. اب یہاں حاصل سبق کیا ہے؟ شکار یا حفاظت کے علاوہ کتا نہیں رکھنا. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. حرام انسان کی روح کو مار دیتا ہے، انوارات اور برکات ختم ہو جاتی ہیں حرام کھانے سے. پاکیزہ کھانا کھانا ہے، یہ بھی بات معلوم ہوئی. حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، دو چیزیں نا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. قرآن کریم نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق. اب دیکھیں نا مرغی کیا ہے؟ حلال ہے نا. آپ نے مرغی ذبح کری کھائی حلال ہے، لیکن پڑوسی کی مرغی آئی آپ نے اس کو پکڑا ذبح کیا اور کھا لیا. اب آپ کو کوئی بھائی آپ نے حرام کھایا، وہی میں مرغی حلال جانور ہے، کون کہتا حرام کھایا؟ ذبح بھی کیے. تب آپ جانور مرغی تو حلال ہے، ذبح بھی آپ نے کیا، لیکن اس کے ساتھ غیر کا حق متعلق تھا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں. اس طرح اس سبق سے ہمیں یہ بھی ملا کسی کو اپنا وکیل بنانا بھی جائز ہے. تو اصحاب کہف نے ایک بندے کو اپنا وکیل بنایا تھا کہ یہ جا کر کھانا لے کے آ جائے. تو وکالت بھی جائز ہے، کسی کو اپنا وکیل نکاح کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں کسی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں. باقی وکیل کے مسائل تو بہت سارے ہیں، لمبے چوڑے مسائل ہیں. اچھا، اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ذات انسان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ سفر میں کسی کا محتاج نہ ہو. اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی یا برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی. ہاں، جو چرسیوں پوٹریوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر وہی بن جاتے ہیں. صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. شیخ سعدی نے کیا عجیب بات کہی، صحبت پر گفتگو تو بہت لمبی چاہیے، لیکن شیخ سعدی کے کلام پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا. پسر نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند
پیے نیکاں گرفت مردم شد۔ شیخ سعدی بڑی عجیب بات کر گئے، فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو خاندان نبوت کی بدنامی کا باعث بنا، اور سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کا کتا نیک آدمیوں کی صحبت میں بیٹھا تو آدمیوں جیسی فضیلت کا مالک بن گیا، آدمیوں جیسی خصلت کا مالک بن گیا۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جس کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا، قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ تو صحبت اچھی رکھیے، برے لوگوں کے پاس مت بیٹھیے، اچھی صحبت میں بیٹھیے۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ پنکھا اگر ایک بندے کے لیے چلائے تو آواز سب کو لگا رہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، نیک بندے پر رحمتیں آ رہی ہوں گی تو ساتھ سب کو لگ رہی ہوں گی، اس لیے صحبت پہ بہت بڑا اثر ہے۔ چند دن اگر آدمی بری مجلس میں بیٹھے، شرابیوں کو بابیوں کے پاس بیٹھے، وہی بن جاتے ہیں۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ نیکوں کے پاس بیٹھے تو نیک بن جاتے، بروں کے پاس بیٹھے تو برا بن جاتے۔ چلیں بس۔